کیا پیر و مرشد کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عرش ملا تک رسائی حاصل کر لیں؟ ہاں جی ہے، لیکن کہانیوں میں کوئی نہیں کرتے میرے بھائی. جب تک آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کسی چیز کو کر سکتے، آپ کیسے مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ سونے کی کان ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن جب آپ دیوار کے پیچھے چلے بھی جائیں اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے جھوٹ بولا. تو بزرگ جو دعوے کر رہے ہیں جب تک یہ آپ کو نہ دکھا دیں اس طریقے سے، اور اس دکھانے کے دوران آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دفعہ پڑھ نہ لیں، بزرگ بھی غائب اور منظر بھی غائب ہو جائے گا. تو اگر ہوا تو اس وقت تک آپ یقین نہ کریں. تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. قلعہ خیبر، جنہوں نے قلعہ دیکھا ہو ان کو پتا ہوگا قلعے کا دروازہ بہت بھاری لمبا چوڑا ہوتا ہے، بہت وزنی ہوتا ہے. لاہور میں بھی قلعہ ہے، جا کے دیکھ لینا، اس کا دروازہ ہی دیکھ کے اندازہ کر لینا. بہت بڑے بڑے اور مضبوط دروازے ہوتے ہیں. وہ اتنا بڑا دروازہ روایتوں میں ہے 40 صحابہ مل کے اٹھاتے تھے، اٹھتا نہیں تھا. ایک میں 80 کا ذکر ہے کہ 80 مل کے اٹھاتے تھے. وہ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا اور اس کو ڈھال بنا کے جیسے پکڑ لیتے ہیں اور سب کو کہا اندر داخل ہو جاؤ. لڑائی ہوئی، فتح ہو گئی. بعد میں 40-80 اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہا. انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہم 40-80 مل کے اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہا، اپنے ایک ہاتھ سے کیسے اٹھا لیا؟ تو حضرت علی کا جواب سن لو. فرمایا میں نے جسمانی قوت سے نہیں اٹھایا، ربانی قوت سے اٹھایا ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، جو بعد میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھایا نہیں گیا. پلیز وضاحت کر دیں. وضاحت کیا کریں گے، ہم نے بھی سنا ہی ہوا ہے، ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے صحیح سند سے کوئی ایسی بات. باقی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، انہوں نے خاص حد تک کی ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی کہے گا جی ایک صحابی تھا وہ ہاتھی اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتا تھا، تو ظاہر ہے ہماری طرح کے انسان تھے وہ لوگ، کوئی قوم عاد اور سمود تو نہیں تھے. اس طریقے سے سیدنا علی یا سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں جو تلوار چلانے کا آتا ہے تو ظاہر ہے تلوار ہی چلایا کرتے تھے. اب جو بات سنانی ہے وہ سنو، محبت سے سنو، فتوے والے نہ سنیں، دوسرے سنیں، دل والے سنیں. ایک شخص آیا، حضرت میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، میں نے اس کو عذاب میں دیکھا. خواب میں باپ کو عذاب میں دیکھا ہے. باپ نے مجھے خواب میں کہا ہے غوث پاک کے پاس جاؤ اور ان سے میرے لیے دعا کراؤ. میرے لیے بولو، ولی مشکل کشا ہیں یا نہیں، دافع البلا ہیں یا نہیں؟ کس نے بنایا؟ اللہ. حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. فرمایا کیا تمہارا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا اس نے مجھ سے خلافت لی؟ نہیں. کبھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں. وہ تو سستیاں تھیں زندگی میں، نماز کی دوسری چیزوں کی سستیاں ہی تو تھیں. آپ نے گردن جھکا لی. بتاؤ اس نے کبھی مجھے دیکھا؟ نماز نہیں پڑھی، میرے پیچھے میری تقریر نہیں سنی، میرا مرید نہیں ہوا، خرقہ نہیں لیا، مجھے دیکھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں. فرمایا میری گلی سے گزرا، میرا لنگر کھایا؟ مجھے دیکھا، میری گلی سے گزرا، میرا لنگر کھایا؟ اس نے کہا نہیں پتا. غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں. فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا، اس نے آپ کو دیکھا تھا اور دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا. منہ نہیں وٹیا سی، تیوری نہیں چڑھائی تھی، برا نہیں، بلکہ دیکھ کر خوش ہوا کہ واقعی اللہ کے ولی ہیں. جب اس نے فرشتے نے گواہی دی، فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص، دھیان سے سنو، غوث پاک نے کیا فرمایا؟ جو شخص صرف میرے نام سے نسبت رکھے گا، میرے نام سے، یا دل میں میرے لیے اچھا عقیدہ رکھے گا، میرے بارے میں اچھا سوچے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. سنو اب دوسری خوشخبری. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایسی خوشخبریاں ہمارے غوث پاک دے رہے ہیں. رب کی عطا سے اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے، ہم ان پہ جان کیوں نہ مارے؟ انہوں نے ہی بیڑا پار لگانا ہے انشاءاللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی جب مرا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ اسے دیا، چونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا. نبی علیہ السلام کی اخلاقیات تھے. اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، جنازہ پڑھایا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ٹپکایا. لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئیں کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم قبول نہیں کریں گے.
اور آندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ کسی کی اس طرح کے بندے کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو وہ اللہ کی مرضی کسی کو نفع پہنچائے یا نہ پہنچائے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ علیہ السلام کہ اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، سفر و حضر میں آپ کو وضو کرواتا تھا، آپ کے ساتھ ایک اٹیچ تھا. جب مر گیا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا، کوئی دشمنوں کی طرف سے تیر آیا تو لگ گیا، وہ شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے یہ. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم اس کی جنت کی بات کر رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اب دیکھیں، یعنی اس سے آپ کو پتہ چل گیا صحابہ کرام کو وہ چادر نظر نہیں آئی، تو آپ کے بابوں کو کسی کی آخرت کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ کشف القبور اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کلیم کرتے ہیں. بادشاہ نے اعلان کیا ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا جائے. اجے پال سب سے بڑا جادوگر بلایا گیا. بادشاہ نے اس کو کہا سن یہ معاملات، منہ مانگا انعام ملے گا تجھے، ان سے مقابلہ کر. تو نے اگر ان کو شکست دے دی تو میں منہ مانگا انعام دوں گا تجھے، سونے چاندی میں تول دوں گا. اس نے کہا فکر ہی نہ کریں آپ. مگر اس نے خواجہ صاحب کو دیکھا نہیں تھا. مقابلے کا اعلان ہو گیا. میں وہ حدیث آپ کو ان کا نہ صحیحن سنا چکا ہوں. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے. نبی نہیں ہوں گے، کام ایسے کریں گے جیسے نبیوں نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا یا نہیں؟ اب خواجہ صاحب کا مقابلہ ہو رہا ہے جادوگروں سے. تاریخ کا اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے. بادشاہ نے بھی کرسی لگا لی، اپنی دنیا آئی دیکھنے. حضرت صاحب نے اپنے مریدوں کو بٹھا کر اپنی لکڑی سے آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ بنا دیا. کیا پڑھ کے؟ ہاں، آیت الکرسی. فرمایا اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، یہ حصار بنا دیا ہے تمہارے ارد گرد حفاظت کے لیے. ادھر اس نے جادوگر نے راجا سے اجازت لے کر کہا جی شروع کروں؟ انہوں نے کہا بالکل کرو. اس نے راجا سے اجازت لے کر سانپ بنائے، سانپ پھینک دیے، رسیاں پھینک دی، سانپ بن گئے، منہ کھل گئے ان کے. سارے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں جدھر خواجہ صاحب اور ان کے لوگ بیٹھے. ادھر اس کا سارا مجمع تالیاں بجا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو جادوگر نے کیا کمال دکھایا. یہ سانپ ابھی جائیں گے اور ان سب کو کاٹیں گے اور خلق کر جائیں گے. مگر اس دائرے کے قریب آ کے سارے مٹی بنتے جا رہے ہیں، سارے سانپ مٹی بن گئے. لوگوں کے چہرے اتر گئے. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ سانپ ہے، ابھی کام ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی داؤ ہوتے ہیں، میرا ایک داؤ انہوں نے ناکام کر دیا، میں دوسرا داؤ چلتا ہوں. اس نے دوسرا داؤ چلا، اوپر سے آگ گرائی. کیا گرائی؟ آگ. وہ آگ لوگوں کو نظر آتی رہی، نیچے آ رہی ہے، مگر اس دائرے کے قریب نہیں گئی. وہ بھی اس کا داؤ ناکام ہو گیا. اس کے پاس ہرن کی کھال، جس کو وہ مرگ چھالا بولتے تھے، وہ اس پر بیٹھا اور اس نے اپنا جنتر منتر پڑھنا شروع کیا. وہ کھال اونچی ہونی شروع ہو گئی. وہ اچھا خاصا ہوا میں اڑ کے اونچا ہو گیا. لوگ پھر بڑے خوش ہوئے کہ یہ اوپر سے جائے، پتہ نہیں بم گرائے گا یا کیا گرائے گا، اتنا اونچا ہو گیا ہے. لوگ تالیاں بجا رہے تھے. وہ خاصا اونچا چلا گیا. حضرت خواجہ صاحب کے پاس آپ کی چپل رکھی ہوئی تھی لکڑی کی، جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں. پرانے لوگ برتتے تھے، ابھی بھی کہیں ہوں گی کھڑاؤں. حضرت نے یوں ہی ایسے ہی ہوا میں اچھال دی. لکڑی اڑتی ہے، پوچھ رہا ہوں، مگر کس کے ہاتھ سے نکلی ہے؟ خواجہ صاحب نے یوں اچھالی، وہ سیدھی اس کے سر پر چلی گئی اور طبلہ بجانا شروع کر دی. اس کے اوپر سر کے اوپر مسلسل جیسے طبلہ بجتا ہے، بجتے 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 اس کو نیچے لے آئی. سمجھ گیا میں نے جتنے داؤ چلے ہیں وہ جادو ہیں. یہ جو اللہ والا کر رہا ہے یہ جادو نہیں. موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکا تھا، اژدہا بن گیا، اس کے سانپوں کو کھا گیا. وہ جادو کرتا، سمجھ گیا میں جادوگر ہوں. یہ جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں، کیونکہ اس کو جادو آتا تھا. یہاں بھی جادوگر نے پہچان لیا، کہنے لگا حضرت میں مان گیا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے. کیا ہے؟ فرمایا یہ ایمان کی قوت ہے. آپ نے اس کو دعوت اسلام دی، وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں، لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے. کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے. پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں کرامت. کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی. کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے. معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر. جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. اس سے ڈر کے بھاگے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا، اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا. انہوں نے مارا، راستہ بن گیا. مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا.
تو یہ ہے کانسیپٹ. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے. اس بات کو آپ سمجھیں. باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے, بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے. وہ کہانیاں کرانی بند کرو. اون کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے. کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خود کش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے, کوئی پکڑا نہیں گیا. اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا, کر کے دسو. اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا. نیور. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے سنا ہوا ہے, سفر کر کے گئے بغداد میں, پڑھنے کے بعد آپ نے مجاہدہ کیا, مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد. حالانکہ مادر زاد ولی اللہ ہے, ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے, 25 سال جنگلوں میں گزارے. کتنا عرصہ اونچی گئی ہے. آپ کو 1 سال گزارنا پڑ جائے. ابھی کووڈ ہوا تھا, کووڈ میں آپ کو لاک ڈاؤن کر دیا, نکلنا نہیں ہے. آپ سے 2 مہینے گزارے گئے, پوچھ رہا ہوں, تنگ آ گئے. ہم سے 2-4 مہینے نہیں گزارے گئے, 25 سال جنگلوں میں گزارے اس نفس کو قابو کرنے کے لیے. فرماتے ہیں ایسا پہلے پتے کھا لیتا تھا, گھاس کھا لیتا تھا, پھر وہ بھی چھوڑ دیے. 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں. کچھ کھایا پیا. ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہانیاں ہیں, مولویوں سے کہانیاں سن لو. وہ بندہ 1 ہفتہ زندہ نہیں رہ سکتا کھائے پیے بغیر, مر جائے گا. 3 سال کچھ نہیں کھایا پیا زندہ رہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو غوث پاک کو تو ہو گیا 1000 سال, ابھی 5 سال نہیں ہوئے. بابا رحمت اللہ, جس کو بابا کیا کہتے تھے, دھنکا, اس بابے نے 25 سال کچھ کھایا پیا نہیں. ابھی کی بات, 5 سال پہلے انتقال ہوا ان کا. 25 سال اس بابے نے کچھ کھایا پیا اونچی نہیں, زندہ رہا ہے. کہاں اعتراض کرنے والے لوگوں نے 6 مہینے رہ کے دیکھا کہ بابا چھپ کے شاید کچھ کھا لیتا ہو, نہیں, کچھ نہیں کھاتا. فرماتے 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں, پراٹھے کہتے ہیں روغنی روٹی کو, پراٹھا شیر مال لے کر آئے, دودھ کا پیالہ, اور مجھے لا کے دیا, کھاؤ, میں خضر ہوں, اللہ نے بھیجا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے. لیکن غوث پاک محبوب ہے, فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا, جب وہ کہے گا تو. غیب سے آوازیں آتی تھی, اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا, تجھے میرے حق کی قسم پی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے کو بزرگ زندہ رہ سکتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں کیوں ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی فاقے کی وجہ سے پتھر باندھتے تھے؟ اور وہ تو حدیث ہے. قرآن میں آج سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 75 نمبر آیت میں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کے محتاج ہیں, اور بزرگوں نے 14 سال سے کچھ نہیں کھایا. تو سر پھر عیسیٰ نو چھڈو, اینو عیسیٰ دوتے لے جاؤ بزرگ نو, وہ چوری چھپے کھاندے جے اور ککڑ پھاڑ دے جے. تانوں کہ پتہ ہے کتنا کھاندے نے, اللہ کا بڑا فضل ہے انہوں تے. تو آڈے سامنے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں, جب آپ چلے جاتے ہیں پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. تو اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کو لا کے کسی شیشے کے کمرے میں رکھ دیں. میرے خیال جب آپ ان کو بند کر کے تالا لگا لیں گے وہ خود ہی بزرگی سے توبہ کر لیں گے کہ نہیں جناب وہ انجی سی. سب تماشا چل رہا ہے. سفر کرتے ہوئے آپ جا رہے تھے, آپ کے ساتھ آپ کا خادم تھا جس کا نام تھا شیخ علی. اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا, جس سے قرضہ لیا ہوا تھا وہ راستے میں آ گیا اور شیخ علی سے کہا میرا قرضہ واپس کرو, جو تم نے پیسہ لیا واپس کرو, ادھار لیا ہوا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا اس وقت یہ میرے ساتھ کہیں کام سے جا رہا ہے, اس وقت اس کے پاس پیسے ہیں بھی نہیں, واپس آ کے یہ دے دے گا. اس نے کہا نہیں جی مجھے ابھی چاہیے. خواجہ صاحب نے فرمایا تمہیں کہا تمہیں مل جائے گا. اس نے کہا جی آپ نہ بولیں مجھے پیسہ چاہیے. حضرت کو جلال آ گیا. چادر جو اوپر اوڑی ہوئی تھی آپ نے اتار کے نیچے پھینکی. فرمایا اس چادر میں سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے, جتنا تیرا قرضہ ہے اونچی لے لے. اس نے کہا جی یہ چادر ابھی آپ نے میرے سامنے اپنے کندھوں سے اتار کے پھینکی ہو تو خالی ہے, اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے کہا ہے تجھے جتنا تیرا قرضہ ہے اس میں سے لے لے, خبردار زیادہ کی کوشش نہ کرنا, جتنا تیرا ہے اتنا. جب آپ نے بار بار کہا وہ گیا, اس نے چادر میں ہاتھ ڈالا تو آگے سونا ہی سونا, چادر میں سونا ہی سونا. اس کا دل چاہا میں زیادہ اٹھا لوں, اس کا ہاتھ سوکھ گیا لالچ میں. اس نے کہا زیادہ اٹھا لوں, ہاتھ خشک ہو گیا, چیخا میرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے. فرمایا تجھے کہا تھا جتنا تیرا ہے اتنا لے, تو نے لالچ کی ہے, یہ تجھے اس کی سزا ملی. اس نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں, میرا ہاتھ ٹھیک کیجئے. آپ نے دعا فرمائی, ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے چادر سے ہاتھ باہر نکال کے کہا میں نے قرضہ بھی معاف کیا, میں نے اس کو قرضہ بھی معاف کیا, آپ نے مجھے معاف کیا, میں نے اس کو قرضہ معاف کیا. چادر میں
کیا کچھ بھر دیا، اندازہ کریں. وہ لانگری حضرت صاحب کے پاس آتا تھا، حضرت جی پیسے. آپ فرماتے تھے میرے مسلح کا کنارہ اٹھاؤ، جتنے چاہیے لے جاؤ. اب مسلح جو ہے اس کے نیچے اس زمانے میں کتنے کو نوٹ تو تھے نہیں، سکے ہی ہوتے تھے نا، کتنے. مگر اس لانگری کا بیان، میں جب بھی کنارہ اٹھاتا تھا مجھے دور تک خزانہ نظر آتا تھا. او جی او مسلح چکیا سونے دی کانا ہی کانا. ہن کتے نے کہانیاں. پاکستان کا قرضہ اتارو، لیتے لوگوں سے چندے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جی سونے کی کانیں نکل آئیں. سب فراڈ ہے. ایک علاقے کے ظالم حاکم نے ایک بے قصور کو پھانسی چڑھا دیا. جوان تھا، بے قصور تھا، مگر حاکم ظالم تھا، اس نے اس کو پھانسی چڑھا. ماں کو خبر ملی کہ تیرے بیٹے کو پھانسی چڑھا دیا گیا، جا کے لاش لے لے. وہ لاش لینے نہیں گئی، وہ خواجہ صاحب کے پاس آ گئی. کہاں آ گئی؟ خواجہ صاحب کے. حضرت جی میرا بیٹا بے قصور تھا، حاکم نے ظلم کرتے ہوئے اس کی جان لیا. وہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی سہارا تھا، میری مدد کرے. فرمایا کہاں ہے تیرا بیٹا؟ آپ نے لاٹھی لے لی ہاتھ میں، اس کے بیٹے کی لاش کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تجھے ناحق مارا گیا ہے تو قصوروار نہیں تھا، تو میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھ اللہ کے حکم سے. آپ نے اتنا فرمایا وہ زندہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوا. مردے بھی زندہ کیے، مردے بھی زندہ. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ مان لیا ہے. فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، اللہ ہی حقیقی کارساز اور پشت پناہ اور مددگار ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا مشکل کشا وہ ہونا چاہیے جو مردہ زندہ کر لے. یہاں تو کوئی اپنی بیماری نہیں ٹال سکتا. ہاں جھوٹے قصے کہانیاں مشہور کیے ہوئے جی فلاں بزرگ نے جناب مردے کو زندہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بالکل جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کے اندر. میرا تو ایک کلپ بھی جھوٹ کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ اسی حوالے سے، اس میں نے سورۃ الانبیاء کی آیات کور کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافر سب سے بڑا طعنہ یہی دیتے تھے کہ تم مردہ کیوں نہیں زندہ کر کے ہمیں دکھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو معجزات ہیں یہ ہم اپنے نبی کو نہیں دیے ہوئے، آپ کا معجزہ ہے قرآن، جس نے بات ماننی اس سے مانے. مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا. یہ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں لکھا ہے. اور کچھ سورت کا نام بھی آپ دیکھ لیں، سورۃ الانبیاء، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو. جائے کہ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں فلاں بزرگ نے کر دیا، اور اب دیکھ لیں وہ سارے بزرگ فیل ہیں، کیونکہ وہ پرانی باتیں بھی جھوٹ ہی تھیں. اب تو میڈیا کا دور ہے، اب جو بھی کوئی جھوٹ بولے گا وہ پکڑا جائے گا. یہاں اہل سنت کے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. ان 6 سمتوں میں 6 جہتوں میں پوری کائنات گھوم لو. اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے. یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، اور دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں. اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، اور بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ مشرک ہیں. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو بریلوی دیوبندیوں اور شیعہ کے ساروں کے بزرگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، اور آپ کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں. اور اگر آپ شیعہ ہیں تو باقی سارے فرق جو ہیں وہ فٹے منہ ہیں، بس وہی منہ ہیں. تو آپ کے کہنے سے کون سا مان لینا ہے؟ تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کا رونا جو ہے نا، یہ رونا چھوڑ دیں، بلکہ آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں. قرآن و سنت میں میرے بھائی کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کسی کی ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جج کر سکیں. شیخ اصیل ابی محمد عبد اللطیف بن شیخ ابن نجیب عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی، یہ فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں بہت بڑے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کو ہر رات ایک آواز آتی تھی، صدا آتی تھی، جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے تو اس کی آواز، اس طرح کی آواز وہ ہمیں لگتی تھی. ان دنوں حضور غوث پاک اس شیخ حماد کے پاس بیٹھا کرتے تھے. لوگوں نے عرض کی حضور غوث پاک سے کہ آپ شیخ حماد سے پوچھیں کہ یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو آتی ہے. حضور غوث پاک نے شیخ حماد سے کہا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسی آواز ہے. تو شیخ حماد نے کہا میرے 12,000 مرید ہیں. کتنے؟ 12,000.
تو میں ان سب 12,000 کے نام بڑی تیزی سے لیتا ہوں. سب کے نام یاد، سب کے نام یاد، اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے جو میں اللہ سے منظور کراؤں. تو میں ان سب کے چونکہ نام پکارتا ہوں تو وہ آواز تمہیں اس طرح لگتی ہے. فرمایا میرا کوئی مرید اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا 1 مہینے کے اندر اندر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو میری بیعت میں داخل ہوتے ہیں. یہ بات غوث پاک نے سن کر کہا شیخ حماد کو، اگر اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا تو میں اللہ سے یہ وعدہ لوں گا کہ قیامت تک میرا کوئی مرید، کب تک؟ پھر کہیے گا، قیامت تک میرا، یعنی ان کے سلسلے میں، قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں.